شہین شاہ جو ایک جانب دشمنوں سے اتحاد کرتا ہے تو دوسری جانب عثمان بے کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ بھی مانگ رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاطمہ خاتون اس رشتے کے لیے اپنے آپ کو رضامند کر پائیں گی یا پھر نہیں؟ شہین شاہ کی سیریز میں واپسی کیا اعلان جنگ کی علامت ہے؟ ناظرین اکرامی السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گزشتہ ایپیسوڈ بوزدیک کی طرف سے اپنے فینس کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں فائٹنگ سینز کے ساتھ ساتھ فنی سینز کو بھی دکھایا گیا۔ خیر بنا ٹائم ضائع کیے آنے والی ایپیسوڈ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب شہین شاہ کی سیریز میں واپسی ہونے والی ہے تو کیا اورحان بے کی ان کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے؟ ازنک جو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ 1302 میں عثمان غازی نے ازنک کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اس ٹائم ازنک کافی مضبوط تھا اور عثمان بے کے لیے اس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اب ازنک کو فتح اورحان بے کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اورحان بے سلطان بنے تو اس کے بعد اورحان بے نے ازنک کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سب کو یاد ہوگا جب اورحان بے ازنک جاتے ہیں تو اورحان بے نے وہاں پر کہا تھا کہ اگر اب تم نے بورسا کا ساتھ دیا تو تمہارا انجام بورسا سے مختلف نہیں ہوگا، اور حقیقت میں بھی اورحان بے نے ایسا ہی کیا تھا۔ بورسا میں اس ٹائم قحط کا راج ہے، وہاں پر کوئی مدد نہیں جا سکتی کیونکہ اورحان بے نے تمام تر سرنگیں اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں اور جو ایک راستہ بورسا کے اندر داخل ہوتا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اب بازنطینیوں کی مدد بورسا کے لیے نہیں پہنچ سکتی۔ بورسا کی فتح 1326 میں ہوئی تھی اور اس ٹائم سیریز میں 1326 کا ہی دور دکھایا جا رہا ہے، مطلب کہ اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بورسا جلد فتح ہونے والا ہے۔ اگر ازنک کی بات کریں تو ازنک بھی اس طرح ہی فتح ہوگا۔ جب اورحان بے ازنک کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو ازنک کے لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر بورسا کے فتح ہونے کے 6 سال بعد 1332 میں اورحان بے ازنک کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ازنک کو فتح کرنے میں کوئی بھی جنگ نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ ازنک کا ٹیکفور اپنے شہر میں قحط کا راج دیکھتے ہوئے اور اس بات سے نا امید ہوتے ہوئے کہ اب کوئی مدد ہمارے لیے نہیں آنے والی، اور اپنی عوام کا برا حال دیکھ کر آخرکار اورحان بے کے سامنے تلوار پھینک دیتے ہیں، مطلب اورحان بے کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد اورحان بے ازنک کی عوام کو امن کے ساتھ جینے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب شہین شاہ کی سیریز میں واپسی کیا اعلان جنگ کی علامت ہے؟ ناظرین کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں بازنطینی اور ترکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بڑی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ بورسا بھی اسی طرح فتح ہوا تھا اور ازنک بھی سیم اسی طرح فتح کیا گیا۔ بورسا کے اندر داخل ہونے والے تمام تر رستے اورحان بے کے اپنے کنٹرول میں ہیں۔ ہاں اگر بات کر لیں فلاویوس کی جو اس ٹائم بورسا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ بورسا کے تمام تر رستے تو بند ہیں، تو اب فلاویوس کا کیا ہوگا؟ کیا اورحان بے اس کا سر قلم کر دیں گے؟ کیونکہ اب فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ شہین شاہ بے عثمان بے کے پاس جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ خاتون کا رشتہ مانگتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شہین شاہ بے اورحان سے کتنا حسد کرتے ہیں۔ جب اورحان سردار بنا تو ان کو یہ بات قبول نہ ہوئی اور انہوں نے دشمنوں سے یہ بات کی کہ میں تمہارے ساتھ اتحاد کر سکتا ہوں۔ ناظرین یہاں پر ہماری دو رائے ہیں کہ شہین شاہ بے عثمان بے کا وفادار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اورحان بے سونے کے ذریعے تیمور تاش کو راضی کر لیں گے اور تیمور تاش کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، لیکن تیمور تاش کا بھی یہی کہنا ہے کہ خون کے بدلے خون، وہ کوئی اتحاد نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو تیمور تاش کا سر قلم اورحان بے کے ہاتھوں ہی ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شہین شاہ کا تیمور تاش کو یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں، یہ اورحان بے کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قبیلے میں تیمور تاش کے کافی جاسوس پہلے سے موجود ہیں، اور اب تیمور تاش کو بھی یہی لگتا ہے کہ اورحان کے سردار بننے کے بعد شہین شاہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب اورحان بے شہین شاہ کو یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ خود جا کر تیمور تاش سے کہیں کہ میں تمہارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً تیمور تاش بھی یہی چاہے گا کیونکہ شہین شاہ بے عثمان بے کے قریبی ساتھیوں میں رہ چکے ہیں اور ایک سردار بھی ہیں۔
اور تیمور تاج یہ جانتا ہے کہ شہنشاہ بے اس کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے اگر وہ تیمور تاج کا ساتھ دیتا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ بے تیمور تاج کو غلط خبریں فراہم کریں، جس کے بعد شہنشاہ کے ذریعے تیمور تاج اورحان کے جال میں پھنس جائے اور اس کا سیری سے خاتمہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد شہنشاہ کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینا بہت آسان ہو جائے گا اور عثمان بے انکار بھی نہیں کر پائیں گے، اور یقیناً اورحان بے بھی اس رشتے کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ تاریخ میں یہ بات تو کنفرم نہیں کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی، لیکن کچھ محققین کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ کی شادی عثمان بے کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک سے ہوئی تھی۔ اب جب کہ شہنشاہ عثمان بے کے قریبی ساتھیوں میں رہ چکا ہے تو اس کے بیٹے کی شادی فاطمہ سے ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہ ہوگی، اور یقیناً فاطمہ خاتون عثمان بے کے کہنے کے بعد انکار نہیں کر پائیں گی۔ لیکن اگر ہاں شہنشاہ واقعی میں غدار ہے اور دشمنوں سے اتحاد کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے بیٹے کی شادی فاطمہ سے نہیں ہونے والی، بلکہ حالات بالکل مختلف ہوں گے اور اورحان بے شہنشاہ کا سر بھی قلم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس بات کے چانسز بہت کم ہیں، شہنشاہ جو بھی ہو عثمان بے کا وفادار ہوگا۔ خیر، آپ کی سب کے بارے کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر بات کریں کیا فلاویوس کی فاطمہ سے شادی اب ہونا ناممکن ہے تو جی ہاں، فاطمہ خاتون کی شادی فلاویوس سے نہیں ہونے والی۔ پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فلاویوس ہی کارا خلیل کا بیٹا ہے۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں کارا خلیل کے بیٹے کا ذکر کیا گیا، لیکن کارا خلیل کے بیٹے کو سیریز میں دکھایا نہیں گیا۔ لیکن فینس کا تو یہ کہنا ہے کہ فلاویوس تو خود کارا خلیل کا عمر کا لگتا ہے، تو وہ کارا خلیل کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ نے کڈلس عثمان میں دیکھا ہو تو عثمان بے کی عمر اور اورحان بے کی عمر میں کچھ خاص فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ عمر میں تو کافی فرق تھا، لیکن سیریز میں ایسا نہیں دکھایا گیا۔ دونوں کی ہی عمر میں لگ بھگ 5 سے 6 سال کا فرق دکھائی دیتا۔ اب آپ اس تصویر میں فلاویوس کی لک چیک کریں۔ جب اس کی سیریز میں انٹری ہوئی تو وہ کافی بڑی عمر کا دکھائی دیتا تھا، لیکن دن بہ دن فلاویوس کی داڑھی کے بال سفید نہیں بلکہ کالے ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر فلاویوس کی لک کو چینج کر دیا جائے تو وہ کارا خلیل کا بیٹا ہو بھی سکتا ہے۔ خیر، اگر ایسا نہیں ہے تو کارا خلیل کے بیٹے کو سیریز میں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں اس کے بیٹے کا ذکر تو ہوا، لیکن ابھی تک اسے دکھایا کیوں نہیں گیا؟ اس سے پہلے حلیمہ جو عثمان بے کی بیٹی تھی، حالانکہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرضی کردار تھا، حلیمہ خاتون کا ذکر کرتے ہوئے کڈلس عثمان کی 9 سے 10 ایپیسوڈ چلی گئی، اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حلیمہ کو اپنے اصل ماں باپ مل گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب حلیمہ کا سیریز میں ذکر ہوا تو اسے دکھایا گیا تھا، لیکن کارا خلیل کا بیٹا ابھی تک سیریز میں نہیں دکھایا گیا کہ وہ اس ٹائم کہاں پر ہے۔ خیر، آپ اس بارے کیا کہتے ہیں کہ کارا خلیل کا بیٹا فلاویوس ہو سکتا ہے یا پھر نہیں؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر فلاویوس کارا خلیل کا بیٹا نہیں ہے تو فلاویوس کی شادی فاطمہ سے ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی حل بچتا ہے کہ فلاویوس مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد اس کی فاطمہ خاتون سے شادی ہو، لیکن اب اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ جس طرح فلاویوس نے ترکوں کو شہید کیا، اس کے بعد اورحان بھی اس کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ جب فاطمہ کو معلوم ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلاویوس ہے، اس کے بعد فاطمہ فلاویوس کا پیچھا چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد فاطمہ اور فلاویوس کے شادی کے چانسز ختم ہو جائیں گے۔ خیر، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شادی یگز سے کروائی جائے یا پھر فلاویوس سے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔